جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرشتوں اور شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کے حضور سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس شیطان کو لعنت کے طوق کے ساتھ جنت سے نکال پھینکا۔ جو کہ شیطان کو جنت سے نکالے جانے کی وجہ حضرت انسان ہوا، تو اپنے عہد کی آگ بجھانے کے لیے شیطان نے اللہ کے بندوں کو سیدھے اور نیک راستے سے ہٹانے کا کام شروع کر دیا۔ مختلف نبیوں اور رسولوں کے دور میں ان سے ملاقات کرتا رہا اور ان کی قوم کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے الگ الگ چالیں چلتا رہا اور ان کو گمراہی میں ڈالتا رہا، کہ جس کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب آئے اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ ایک مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیطان کی ملاقات ہوئی تو شیطان نے آپ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے رسالت کے لیے مغروض فرمایا ہے اور آپ سے ہم کلام ہوا ہے۔ میں بھی خدا کی مخلوق میں شامل ہوں اور مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا ہے۔ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے پروردگار کے پاس میری سفارش کرے کہ میری توبہ قبول کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حکم ہوا، اے موسیٰ، ہم تمہاری حاجت بھر لائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام شیطان سے ملے اور کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تو آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے، پھر تیری توبہ قبول ہوگی۔ شیطان نے انکار کیا اور شدید غصے میں آ کر کہنے لگا، جب میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی زندگی میں سجدہ نہ کیا تو مرنے کے بعد ان کی قبر کو کیوں سجدہ کروں گا؟ پھر شیطان نے کہا، موسیٰ علیہ السلام، تم نے پروردگار کے یہاں میری سفارش کی ہے، اس کے لیے تمہارا مجھ پر حق بنتا ہے۔ چلو میں تم کو کچھ راز کی باتیں بتاتا ہوں۔ تم مجھ کو 3 حالتوں میں یاد کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو ان 3 وقت میں ہلاک کر دوں۔ ایک تو غصے کے وقت مجھے یاد کیا کرو، کیونکہ میرا وسوسہ تمہارے دل میں ہے اور میں تمہارے رگوں میں، تمہارے پشت میں خون کی طرح دوڑتا ہوں۔ دوسرا، جہاد کے وقت مجھے یاد کیا کرو، کیونکہ میں انسان کے پاس اس وقت جاتا ہوں جب وہ کافروں سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بال بچے، بیوی، گھر والے اور دوست اور رشتہ داروں کی یاد دلاتا ہوں، یہاں تک کہ وہ جہاد سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ تیسرا، غیر مرہم عورت کے پاس بیٹھنے سے بچو، کیونکہ میں تمہارے پاس اس کا قاصد ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے تو وہاں شیطان کھڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کمبخت، کیا چیز تجھے مسجد کے قریب لائی ہے؟ شیطان نے کہا، حضور، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تجھے میرے یہاں کیوں بھیجا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، تاکہ آپ مجھ سے کچھ پوچھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق پوچھا، اے شیطان، میری امت کو نماز با جماعت سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، حضور، جس وقت آپ کا کوئی امتی نماز با جماعت کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو مجھے ایک بیماری گھیر لیتی ہے، جب تک وہ واپس نہیں ہوتا میں اسی بیماری میں مبتلا رہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو ان کو علم اور دعا سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، ان کی دعا سے میں اندھا اور بہرا ہو جاتا ہوں، مجھے اس وقت شفا حاصل ہوتی ہے جب وہ فراغت پاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو میں آگ میں پڑا رہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کو جہاد سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان کہنے لگا، جب وہ جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں یا نکلتے ہیں تو اس وقت میرے قدموں میں زنجیر ڈالے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ واپس نہ لوٹے۔ اس طرح جب وہ حج کو نکلتا ہے تو ان کی واپسی تک میرے گلے میں توق اور پاؤں میں زنجیر ڈالے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ صدقہ کا ارادہ کرتا ہے تو میرے سر پر کلہاڑے چلتے ہیں جو مجھے ایسے کاٹتے ہیں جیسے لکڑیوں کو کاٹا جاتا ہے۔ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، ہماری کوئی نیکی اور کوئی خوشی شیطان کو بالکل نہیں بھاتی۔ یہ تو چاہتا ہے جیسے میں حضرت آدم علیہ السلام کے وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے بچے اور بچیوں کو بھی جنت میں جانے کا موقع نہ ملے اور یہ جہنم میں ڈال دیے جائیں، جیسے کہ میں اور میری اولاد جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔